بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر کا تعارف۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں ایک رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ فجر نام رکھنے کی وجہ، فجر کے معنی ہیں صبح، اور اس سورت کی پہلی آیت میں فجر کی قسم فرمائی گئی۔ اس مناسبت سے اسے سورۃ فجر کہتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، کیونکہ یہ زمانہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، جہاد بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا یہ عمل افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، ان میں سے کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ آیت مذکورہ ان راتوں سے رمضان کے یہ آیت میں مذکور ان راتوں سے، یعنی کہ اس آیت میں جو راتیں مراد ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، کیونکہ اس میں اعتکاف مسنون اور انہی راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر اعتکاف کا فرماتے، اس کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کی ترغیب دیتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں خوب جدوجہد فرماتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور فرمایا کرتے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کی بنسبت عبادت میں زیادہ جد و جہد کرتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت میں مذکور ان راتوں سے مراد محرم الحرام کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں کہ ان 10 دنوں میں انبیاء اکرام کے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، اور اس عشرے میں عاشورہ کا دن بھی ہے۔ عاشورہ کے فضائل۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یہ ایک عظمت والا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی، تو اس دن شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حضرت موسیٰ کی موافقت کرنے میں تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ نوٹ: یاد رہے کہ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے، جیسے حدیث پاک میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، اس میں یہودیوں کی اس طرح مخالفت کرو کہ اس سے پہلے یا بعد بھی ایک دن کا روزہ رکھو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور خفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چل پڑے۔
خفت اور طاق سے مراد اس بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں، ان میں سے کچھ ملاحظہ فرمائیں۔ خفت سے مراد ذی الحجہ کی 10 تاریخ جس دن حج کے اہم افعال سر انجام دیے جاتے ہیں، اور طاق سے مراد 9 تاریخ جس دن میدان عرفات میں حج ہوتا ہے۔ اس دن کی فضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ اور رات کی جب وہ چل پڑے، رات کے چلنے سے مراد ہے کہ گزرنے لگے۔ اس رات سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے خاص مزدلفہ کی رات ہے جس میں بندگان خدا اطاعت الہی کے لیے جمع ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے بندے اللہ کی اطاعت کے لیے جمع ہوتے ہیں، بلکہ اس رات اور مقام مزدلفہ میں کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ میں تشریف لائے، یہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر لیٹے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو اس وقت اذان و اقامت کے ساتھ نماز فجر پڑھی، پھر کسو اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام آئے اور قبلے کی جانب منہ کر کے دعا، تکبیر و تحلیل اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے میں مشغول رہے اور وقوف کیا، یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا اور طلوع آفتاب سے قبل یہاں سے روانہ ہو گئے۔ ترجمہ کنز العرفان، کیا اس قسم میں عقل مند کے لیے قسم ہے؟ کیا اس قسم میں عقل مند کے لیے قسم ہے؟ گزشتہ آیات میں 5 قسمیں ارشاد ہوئیں اور ان کے بارے میں فرمایا، بے شک یہ مذکورہ بالا چیزیں عقل والوں کے نزدیک ایسی عظمت رکھتی ہیں کہ خبروں کو ان کے ساتھ موقت کرنا بہت مناسب ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم کے لوگ ستونوں جیسے قد والے۔ یہاں پر قوم عاد کی 2 قسمیں ہیں، قوم اولا عاد اولا اور عاد اخری۔ یہاں عاد اولا مراد ہے جن کے قد بہت دراز تھے، انہیں عاد ارم بھی کہتے ہیں۔ کفار کو سمجھایا گیا کہ عاد اولا جن کی عمریں بہت دراز اور قد بہت طویل تھے اور وہ خود نہایت قوی و دانا تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، تو یہ کافر اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں اور عذاب الہی سے کیوں بے خوف ہیں کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ شداد کا بنایا ہوا شہر، ایک واقعہ ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ زور و قوت و طویل قامت میں عاد کے بیٹوں میں سے شداد بھی ہے، جس نے دنیا پر بادشاہت کی اور تمام بادشاہ اس کے مطیع ہو گئے، اور اس نے جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنائی اور اس ارادے سے ایک شہر عظیم بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے اور زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے، اور ایسے ہی فرش مکانوں اور راستوں میں بنائے گئے، سنگریزوں کی جگہ ابدار کے موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں، قسم قسم کے درخت حسن تزئین کے ساتھ لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل فاصلہ باقی رہ گیا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹیں، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا۔ یعنی
اور سمود کی اس کی شان نزول لکھا ہے یعنی کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، جنہوں نے اپنی قوت و طاقت سے پہاڑ کاٹ کر مضبوط مکانات تعمیر کیے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ قوم سمود اور قوم عاد کے چچا زاد تھے، حجاز و شام کے درمیان آباد تھے۔ ہجر سے وادی قرا تک بہت سے بڑے بڑے شہر آباد کیے تھے، سنگ تراشی میں استاد تھے، بہت قد اور مالدار تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان میں نبی ہو کر تشریف لائے اور آپ کی مخالفت کی وجہ سے کفار سمود ہلاک ہوئے۔ ٹھیک ہے، ترجمہ کذالفان، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ بے شک تمہارا رب یقیناً دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال آدمی کو جب اس کا رب آزمائے تو اس کو عزت اور نعمت دے کہ اس کو عزت اور نعمت دے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور بہرحال جب اللہ بندے کو آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ان آیات مبارکہ میں جو طرز عمل بیان کیا گیا ہے یہ حقیقتاً کفار کا ہے، لیکن افسوس کہ آج کل کے بہت سے نام و نہاد مسلمان بھی غیر مسلموں کی دنیاوی ترقی سے معروب ہو کر ایسی سوچ بنا لیتے ہیں کہ اگر کفار مردود ہیں تو اتنی نعمت و ترقی میں کیوں ہیں، اور اگر مسلمان مقبول ہیں تو اتنی ذلت و پستی میں کیوں ہیں۔ حالانکہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمان کی موجودہ پستی اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ ترک اسلام کی وجہ سے ہے، یعنی اسلامی تعلیمات چھوڑنے کی وجہ سے، اور کفار کی ترقی ان کے کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کی جو حقیقی اسلامی تعلیمات ہیں ان میں وہ بہت ساری چیزوں پر عمل کی وجہ سے ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور تم ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ ارشاد فرمایا شان نزول میں کہ عزت و ذلت کا معیار وہ ہرگز نہیں جو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ عزت دولت کی وجہ سے ہے اور ذلت غربت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مال و دولت کی یہ تقسیم تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کبھی کسی حکمت سے دشمن کو دولت دے دیتا ہے اور کبھی مخلص بندے کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اصل عزت و ذلت کا معیار طاعت و معصیت پر ہے، لیکن کفار اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور یوں ہی ان کے جاہل مقلد بھی اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ذلیل ہے وہ نہیں جو مال کی کمی کا شکار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری ذلت کا سبب یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور دولت مند ہونے کے باوجود ان کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کرتے اور انہیں ان کا حق نہیں دیتے جن کے وہ وارث ہیں، اور میراث کا سارا مال جمع کر کے کھا جاتے ہو اور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ مال کی محبت انتہائی تباہ کن ہے، اسی لیے قرآن و حدیث میں اس کی بکثرت مذمت بیان کی گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کی جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشی اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا، اور جو ارشاد فرمایا اور جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔
زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. ہاں ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے. یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے. بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں تو اس کے باوجود وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس تیسری سونے کی وادی بھی ہو. ابن آدم کا پیٹ مٹی ہی بھر سکتی ہے، اور جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. ارشاد فرمایا، اگر آدمی کے پاس اتنا مال ہو جس سے میدان بھر جائے تو وہ ضرور چاہے گا کہ اس کے پاس اور مال ہو، اور آدمی کی آنکھ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے. دینار و درہم کے بندے نیز ریشمی چادروں اور اونی کپڑوں کے بندے ہلاک ہوئے، کیونکہ اگر یہ چیزیں انہیں دے دی جائیں تو وہ راضی ہو گئے، اور اگر نہ دی جائیں تو وہ راضی نہیں ہوتے. ہاں ہاں جب زمین ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. یہاں قیامت کی ہولناک واقعات رہنما کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور تمہارے رب کا حکم آئے گا، اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے. اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اور اس دن جہنم لائی جائے گی. اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اس کے لیے سوچنے کا وقت کہاں. وہ کہے گا، اے کاش میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی. اور اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا، اور اس کے باندھنے کی طرح کوئی نہ باندھے گا. اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو. کفار کے عذاب اور انجام کو بیان کرنے کے بعد اب ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن کی زندگی اللہ تعالیٰ پر سچے ایمان و اطاعت و عبادت سے گزاری. یاد الہی جن کے دلوں کا قرار تھا، اور ذکر خدا سے جن کے دلوں کو سکون ملتا تھا. یہ بات ان کے لیے فرمائی گئی ہے. انسانی نفس کے 3 درجے ہیں. یاد رہے کہ انسانی نفس کے 3 درجے ہیں: نفس امارہ جو انسان کو برائی کی رغبت دیتا ہے، نفس لوامہ جو گناہ گار کو گناہ کے بعد ملامت کر کے توبہ کی طرف راغب کرتا ہے، نفس مطمئنہ جو خدا کے بندوں کو ذکر خدا سے سکون پہنچاتا ہے. چونکہ یہ لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر صابر اور راحتوں پر شاکر رہ کر راضی رہے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار رہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے تھوڑے عمل پر ان سے راضی ہوتا ہے اور اپنے انعامات سے ان کو راضی کرتا ہے. پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ اپنے جو خاص بندے ہیں نفس مطمئنہ والے، ان کے لیے بھی ارشاد فرمایا گیا.